اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو سورہ مبارکہ حجرات میں مسلسل ابھی کئی روز سے آیت نمبر 9 اور 10 کے ذیل میں چل رہا ہے، اور اس میں ہماری گفتگو تھی آپس میں مومنین کے بارے میں، جس میں صاحب کتاب تفسیر نمونہ نے یعنی استاد آیت اللہ علامہ مکارم شیرازی نے بہت سی احادیث اور روایات نقل کی ہیں مومنین کے بارے میں کہ مومنین کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اور کیسے ان کو آپس میں ملنا جلنا اور زندگی گزارنا چاہیے۔ بہت سی روایتیں پیش کی ہیں جن کو ہم گزشتہ دروس میں بیان کر چکے۔ کہہ رہے ہیں در منابع حدیث معروف اسلامی روایات زیادی در زمین حق مومن بر برادر مسلمانش، کہہ رہے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں منابع احادیث میں وہ منابع کے جو معروف ہیں، جو احادیث کے منابع ماخذ مصادر معروف ہیں، ان میں بہت ساری روایات پائی جاتی ہیں اس موضوع پر، یعنی کہ جو مومن کا حق ایک دوسرے پر کیا ہے ان سب کو بیان کرتی ہیں کہ مومنین کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر مومن کا کیا حق ہے۔ وہ انواع حقوق مومنین بر ایک دیگر، اور مومنین کے حقوق کی ایک دوسرے پر کون کون سی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں، وہ مثلاً وہ سب احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ثواب دیدار برادران مومن، اور مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا کس قدر عظمت اور اہمیت کا حامل ہے، یہ سب ان روایات اور حدیث میں موجود ہے، اور یہ روایتیں منابع حدیث اسلامی میں موجود ہیں، یعنی جو حدیث کے منابع ہیں، کتابیں ہیں، جو مصادر ہیں۔ و ثواب دیدار برادران مومن و مصافحہ، اور ایک دوسرے مومن کی زیارت اور دیدار کا ثواب اور آپس میں مصافحہ کرنے کا ثواب کس قدر ہے، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ و معانقہ، اور آپس میں گلے ملنا، یعنی مصافحہ کرنا اور گلے ملنا۔ و یاد انہا کردن، اور ان کو یاد کرنا، یعنی ایک دوسرے کو یاد کرنا، صحیح، اور ان کو ایک دوسرے کو آپس میں یاد کرنا۔ وقلب انہارا مسرور نمودن، اور ایک دوسرے کے دلوں کو خوش کرنا، ایک دوسرے کے دلوں میں خوشی کا داخل کرنا، صحیح، غم اور رنجن نہیں داخل کرنا کہ یہاں بیٹھ کے غیبت کر دی تو وہاں غیبت کر دی تو وہاں جا کے ادھر کی ادھر کر دی، تو اس سے خوشی داخل ہوگی دلوں میں یا رنج داخل ہوں گے؟ ایسی باتوں سے دلوں میں خوشیاں داخل ہوں گی یا غم داخل ہوں گے؟ غم داخل ہوں گے۔ لہذا مومن پر حق یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے دل میں سرور داخل کرے، خوشی داخل کرے، اسے خوش کرے، وہ صحیح، یہ نہیں کہ اسے غم کر پہنچائے اس کی برائیاں کر کے یا غیبت کر کے یا چغلی کر کے، یہ سب صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا برعکس ہونا چاہیے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو خوش کریں اور سرور داخل کریں۔
وقلب انہارا مسرور نمودن، اور مومن آپس میں یا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دل میں سرور داخل کرتے ہیں، وہ مخصوصاً بر آوردن حاجات مومنان و کوشش و تلاش در انجام ان خواستہا، بالخصوص مومنین آپس میں ایک دوسرے کی حاجات کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، ان کی حاجتوں کو، ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انجام دیا جائے، اور غم دلوں سے مومنین کے زائل کرتے ہیں، و اطعام و پوشاندن لباس و اکرام و احترام انہا وارد شدہ ایک دوسرے کی یعنی مشکلات کو دور کرتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور غم اور مشکلات کو ان کے زائل کرتے ہیں، اور کھانا کھلانا، ان کے لیے لباس مثلاً جو ہے وہ دینا یا انتظام کرنا یا ہدیہ کرنا، اور ان کا اکرام و احترام وارد شدہ است، یعنی سب چیزیں آئی ہیں کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے غم اندوں کو دور کریں، دلوں میں سرور داخل کریں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، لباس ہدیہ کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ سب چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح، بڑا اجر و ثواب کا حامل ہے غرباء، فقراء، مساکین کی مشکلات کو دور کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں سرور اور خوشی داخل کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کو کھانا کھلانا، یہ بڑا عظمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ و اکرام و احترام انہا وارد شدہ است کہ بخشائے مہمی از اون را در اصول کافی، کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ، مہم حصہ جو ہے کتاب اصول کافی میں در ابواب مختلف تحت عناوین فوقمی توان مطالعہ کا، یعنی بہت سارے یعنی جو ہیں وہ جگہوں پر یہ ذکر آئے ہیں، اصول کافی میں بھی موجود ہے، اور آپ ان کا جو ہے وہ یعنی اصول کافی میں بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی جو حدیث کی کتابیں ہیں، اخلاق کی کتابیں ہیں، ان سب میں یہ روایات موجود ہیں۔ نمبر 5، پایان این بحث بر روایتی اشارے میں کنیم کہ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ حقوق سی گانائے مومن برادر مومنش نقل شدے کہ از جامع ترین روایات درین زمین است۔ اور پانچویں یہ کہ اس بحث کو ہم تکمیل کو پہنچانے کے لیے اشارہ کرتے ہیں اس روایت کی طرف جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے ایک دوسرے پر 30 حقوق کا ذکر کیا ہے، کہ یہ روایت جامع ترین روایات میں سے ہے، اور یہ روایت ہمارے اس موضوع میں بھی داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا دوسرے مومن پر یعنی 30 حقوق بیان کیے، دربارہ حقوق سی گانائے 30 مومن برادر مومنش، یعنی ایک مومن کے دوسرے مومن پر یہ مثلا حقوق ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی اخیہ 30 حقا لا براءتہ لہ منہا الا بالاداء والعفو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا اس کے دوسرے مسلمان بھائی پر 30 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 30 حق ہیں، لا براءت لہ، وہ ان سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، منہا من الحقوق، یعنی ان 30 حقوق سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، الا بالادا، مگر یہ کہ ان حقوق کو ادا کرے، او العفو، یا معافی مانگے، یعنی ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر 30 حق ہیں، اور یہ مسلم ان سے بری نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ یا تو ان کو ادا کر دے
حقوق کو یا معافی مانگے اپنے مومن مسلم بھائی سے. انشاءاللہ ان کو ہم صورت حدیث مفصل ہے اور وقت تمام ہو گیا، کل انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے. نکتفی علی ھذا المقدار والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.